ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بات چلی کہ بہترین عورت کیا ہے۔ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی بتاؤ بہترین عورت کیا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر گئے اور گھر جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سے یہ سوال کیا کہ بہترین عورت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ انہوں نے آ کر یہ جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو سب سے بہتر عورت وہ ہے نہ غیر محرم کو خود دیکھے نہ غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے، بچائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت تھیں، انہوں نے تو مرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے۔ کیوں؟ جنازہ تو کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے۔ فرمانے لگی اس لیے کہ اگرچہ کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے مگر دیکھنے والوں کو قد قامت کا، موٹاپے کا پتہ چلتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ غیر مردوں کو میرے بارے میں اتنا ہی پتہ چلے، اس لیے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے اور مجھے فوراً دفن کر دیا جائے۔ پھر اس بچی کی جب عمر 20 سال ہو جائے تو ماں باپ کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی نکاح کر دیا جائے۔ جیسے ہی جوڑ کا خامن ملے بچی کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ بعض جگہوں پہ ایک مصیبت آ گئی ہے کہ جی بچی کو ڈگری مکمل کروانی ہے، اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اس نے کمپیوٹر ڈیزائنر بننا ہے، ویب ڈیزائنر بننا ہے، فلاں بننا ہے، اور اس میں پھر کئی مرتبہ اپنی بچیوں کو بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب جو بچی رہنے والی ہے لوساکا کی اور اکیلی پڑھنے کے لیے چلی گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی میں، وہاں ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہاں پر سارا دن ایسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں، تو ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے ہوتا ہے کہ وہ بچی وہاں پر محفوظ ہوگی؟ ان بچیوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر ان کے اندر کے حالات معلوم ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ ان کو بھیج کر غلطی کرتے ہیں۔ اکثر بچیاں وہ کسی نہ کسی گناہ میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو بچی کے لیے عزت و عصمت کی حفاظت افضل ہے بنسبت یونیورسٹی کی تعلیم کے کہ وہ جا کر اکیلی پائے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ عورت یا تو خامند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر عورت قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بچی ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو جتنا جلدی ہو اس کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے اکابر اس بارے میں اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جس کی بیٹی جوان ہو گئی اور وہ رشتہ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس بندے کے کنویں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے۔ کہتے تھے ہم تو اس کے کنویں سے ہی پانی نہیں پیتے، اس نے بیٹی کو گھر کیوں بٹھایا ہوا ہے، شادی کیوں نہیں کر رہا۔ جو بچی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، سارا شہر کے لوگ دعا مانگ رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکے نے اپنی والدہ کی چادر پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے زندگی میں کبھی زنا کی بدکاری نہیں کی، میری اس پاک دامن ماں کا واسطہ بارش عطا فرما۔ اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ ہمارے ہاں بھی ایک خاتون گزری ہے جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں۔
اس کا نام پڑ گیا تھا بی بی پاک دامن. تو پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے تھے. پھر جو بچی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے عام طور پر اس کی ازدواجی زندگی بھی بڑی کامیاب ہوتی ہے. شریعت کا فیصلہ ہے الطیبات للطیبین، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں. الخبیثات للخبیثین، خبیث لڑکیوں کے لیے خابیث لڑکے ہوتے ہیں. یعنی اگر خباثت ہوگی تو خامد بھی ویسا ہی ہوگا، نیکی ہوگی تو خامد میں بھی نیکی ہوگی. تو ایسی بچی جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو اس کی ازدواجی زندگی بھی ہمیشہ بہت اچھی گزرتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، خامد اپنی بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا. پیسے کا نقصان ہو جائے، کوئی اور کوتاہی ہو جائے، جو بھی غلطی ہو خامد یقیناً معاف کر دیتا ہے، مگر بیوی کے کردار کی غلطی کو خامد معاف نہیں کرتا. تو اس لیے جو بچیاں اخلاقی غلطی کر بیٹھتی ہیں پھر ان کو اکثر و بیشتر طلاق ہو جاتی ہے. تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے پاک دامنی کی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے. اور جو پاک دامن عورت ہو قیامت کے دن اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو دیکھو دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی عزت ملی. اور بدکاری کی زندگی گزارنے سے دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ذلت ملتی ہے. دنیا میں ذلت تو یہ کہ جب لڑکی سے کوئی ایسا گناہ ہو جو اخلاقی طور پر ہے تو اس پہ تانا بھی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پہ بھی تانا دیا جاتا ہے. اور ابھی شاید ایک آدھ دن پہلے میں نے کسی بیان میں یہ بات کی کہ بی بی مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے قوم کی طرف آئی تو قوم حیران تھی کہ یہ بچی تو اعتکاف میں بیٹھنے والی، اتنی نیکی کرنے والی اور اللہ کی عبادت کرنے والی بچی، یہ کنوارے پن میں اپنا بیٹا لے کے کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی بدکار نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی. تو دیکھو بات مریم سے کرنی تھی لیکن بات کرتے کرتے انہوں نے بھائی کو بھی لپیٹ لیا اور ماں باپ کا بھی تذکرہ کر دیا. تو لڑکی سے جب بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس کی خاندانی عزت پہ حرف آتا ہے، ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے. تو لڑکی کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جس ماں باپ نے اتنی محبت سے پالا پوسا رکھا گھر میں، یہ بڑے ہو کر ان کی عزت بڑھانے کی بجائے کہیں ان کی زندگی بھر کی عزت کو خاک میں نہ ملا دے.